پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان میں بہت سی پریس کانفرنسز کی گئیں اور کئی ریلیوں سے خطاب کیا گیا پولیٹیشنز کی جانب سے. جنرلی 3 طرح کے موضوعات آج پاکستان میں زیر بحث رہے ہیں. ایک تو جو زیادہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کا موضوع اسٹیٹ بینک کی خود مختاری رہا ہے اور کھاد کا مسئلہ رہا ہے. کھاد اور گیس کی عدم دستیابی یہ دوسرا بڑا موضوع رہا ہے جس پر آج زیادہ تر بات کی گئی ہے. اور تیسرا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے آج کراچی میں سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں مختلف پارٹیز مل کر, اور ان پارٹیز نے اپنے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے لوکل جو باڈیز ایکٹ ہے اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ آج کا ایک بڑا موضوع رہا ہے. اور پھر کچھ پریس کانفرنسز میں انہی کا جواب دیا گیا ہے. جیسے سید غنی صاحب نے آج دن کا آغاز ہوا تو سید غنی صاحب نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی. انہوں نے کھاد کو بھی موضوع بحث بنایا. انہوں نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بھی ذکر کیا. انہوں نے جواب میں احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا اور ایک ٹریکٹر مارچ یا ٹریکٹر کے ذریعے جو احتجاج کیا جانے والا ہے اس کی تاریخ بھی پہلے سے بتا دی گئی ہے. اس کا انہوں نے اعادہ کیا, دہرایا اپنی بات کو. تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری یہ آج کا ایک بڑا موضوع تھا. کل شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ہم رہنے نہیں دیں گے, ہم واپس کریں گے, جو بل ہے یہ ریورس ہوگا جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون بنایا گیا ہے. آج احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے یہ اب 1 روپیہ قرض نہیں دے سکتا حکومت کو. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا ہے ذرا پہلے سن لیجئے. میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں اور گفتگو پر آتے ہیں. اس قانون کے تحت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو 1 روپیہ قرض نہیں دے سکے گا. گورنر IMF کے وائس رائے ہوں گے, وہ پاکستان میں ریاست کی سطح پہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. ڈپٹی گورنر اور جو نان ایگزیکٹو بورڈ ممبرز ہیں وہ ڈیول سٹیزنز ہو سکتے ہیں. گورنر صاحب 10 سال کے لیے براجمان رہ سکتے ہیں اپنی کرسی پہ. عمران نیازی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فوراً فنڈنگ کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس کو سیبوٹاج کر سکیں, اس کو روک سکیں. دوسری طرف حماد رضا صاحب نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جو پورے اسٹیٹ بینک کا پورا بورڈ ہے اس کا تعین کرنا, اس کو مقرر کرنا, اس میں ممبرز کو لگانا یہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہی رہے گا. حکومت کا موقف کیا ہے؟ حماد رضا صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے ذرا یہ بھی سن لیں. کسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا نیشنل سیکیورٹی کو رسک ہے, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا تعین, ڈپٹی گورنر کا تعین, اسٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تعین وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے. یہاں پہ وقت کا وزیر خزانہ فون اٹھاتا تھا, اسٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر کو کہتا تھا کہ یہ ایکسچینج ریٹ ہوئے گا. اسٹیٹ بینک کا گورنر پھر قرضوں پہ لیے ہوئے جو تھوڑے بہت زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے وہ ان کو خرچ کرتا تھا. پاکستان جو ایک امپورٹس کا سیلاب بھی آتا تھا, قرضوں کے مقدار میں بھی اضافہ ہوتا تھا, پاکستان مزید مقروض بھی ہوتا تھا, زر مبادلہ کے ذخائر نیچے بھی جاتے تھے. اب یہ 2 مختلف نقطہ ہے نظر آپ نے دیکھ لیے. اون عباس بپی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بہت شکریہ, خوش آمدید سر. آصف کرمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. کرمانی صاحب بہت شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ ہی پہلے یہ 2 مختلف نقطہ نظر میں نے سنوائے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, ان کے ساتھ پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما یاز صادق صاحب موجود تھے. یہ ایک نقطہ نظر ہے, حکومت کا دوسرا نقطہ نظر ہے. یہ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری فائدے میں ہے, نقصان میں ہے, اور یہ کتنی کی خود مختاری ہے؟ دیکھیے, اسٹیٹ بینک ہو یا دنیا میں کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہے اس کے پاس یا اس کے دائرہ اختیار میں 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس نے شرح سود کا تعین کرنا ہوتا ہے, اس نے منی سپلائی کا تعین کرنا ہے کہ کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کتنے نہیں چھاپنے, یا پھر اس کی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ملک کے اندر جو بینک ہیں بینکنگ سیکٹر کو اس نے ریگولیٹ کرنا ہے. یہ 3 بڑی ڈومینز ہیں. اب ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ سیاسی مداخلت کی جائے انٹرسٹ ریٹ کی ڈٹرمنیشن میں, یعنی کہ شرح سود جو ڈٹرمن کرنا ہے کیا اس میں سیاسی مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس میں سیاسی مداخلت کی اجازت نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ذرا میں چاہوں گا کہ اگر آپ عوام کے سمجھنے کے لیے آسانی سے بتا دیں کہ کون سے فیصلے پہلے اسٹیٹ بینک خود نہیں کر سکتا تھا اور اب کون کون سے فیصلے اسٹیٹ بینک خود کر سکے گا حکومت سے پوچھے بغیر.
देखिए काम ये तीन ही हैं असद साहब जो मैंने बताए हैं। इन तीन कामों को हमने सोचना है कि क्या इसमें सियासी मुदाखलत की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी, कोई चौथा बड़ा काम नहीं है। आपने मेंशन किया कि एक्सचेंज रेट के हवाले से स्टेट बैंक ने करना है कि वो अपने खजाने से पैसे निकाल के डाले या ना डाले, उसको आप चौथा बड़ा काम कह लें। कहते हैं कि अगर इन 3 या 4 बड़े सेक्टर्स के अंदर स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी और आज़ादी दे दी जाती है तो वो वॉइस रॉय बन जाएगा। मैं समझता हूं कि ये प्योरली एक सियासी स्टेटमेंट जरूर हो सकती है, इसमें कोई माशी हकीकत किसी किस्म की मुझे नजर नहीं आती। देखिए ये डिबेट असद साहब कोई नई नहीं है, ये तकरीबन 50 साल पहले ये डिबेट शुरू हुई थी और वो बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने एक ऐसे लिखा था और उसके बाद ये 50 साल से डिबेट चल रही है और पाकिस्तान के बाहर मोस्टली दुनिया के अंदर इसका नतीजा भी निकल चुका है। मोस्टली जो जिन ममालिक ने अपने सेंट्रल बैंक को आज़ादी और खुद मुख्तारी दी है उन 3 शों के अंदर वहां पे देखा यह गया है कि महंगाई को बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो बिल स्टेट बैंक का है कोई वॉइस रॉय या कोई स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनने वाली। ये इसका हमाद अजहर साहब से मैं एग्री करता हूं कि जो बोर्ड का गवर्नर है वो भी हुकूमत खुद से अपॉइंट करेगी, लेकिन उस गवर्नर को और उस इदारे को अगर इन 3 चीजों में आज़ादी मिलेगी कि वो मुदाखलत के बगैर आपका इंटरेस्ट रेट का तयन करे और सियासी मुदाखलत के बगैर ये डिसाइड करे कि नोट छापने हैं या नहीं छापने, और सियासी मुदाखलत के बगैर आपके बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे, तो ये पाकिस्तान रहने वालों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा उनके मुफाद में। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप किरमानी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो हैं वो आम तौर पर हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर खासी कड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो स्टेट बैंक के हवाले से वो समझते हैं कि ये सही कदम है। आप जब मुखालफत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जी ये इसलिए किया गया है कि स्टेट बैंक हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं या हुकूमत के करने के जो काम है या फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उस पर सरफ नज़र कर दे, आप अपना काम करें, आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, इस मकसद के लिए किया गया है। ये एक सियासी सा बयान लगता है। इसको अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉक्टर साहब की राय मुख्तलिफ है। किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई माहिर मईशत तो हूँ नहीं हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं एक मिडिल क्लास का फ़र्द हूँ। डॉक्टर साहब की राय ज़ाहिर है उनके अपने तजर्बे की और उनके जो भी उनका इस इकोनॉमी में है पढ़ा लिखा उन्होंने उसके बारे में उन्होंने बात कर दी जी। मैं तो कॉमनर मैन की बात करूंगा ना जी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये स्टेट बैंक को जो एक खुद मुख्तारी आज़ादी थी हासिल, अब ये जो स्टेट बैंक है इसको IMF की एक फ्रेंचाइज बना दिया गया है और इस फ्रेंचाइज के जो सरबराह हैं इस वक्त या CEO हैं वो रजा बाकर अल मसरी हैं जो मिस्र में तबाही मचाकर अब पाकिस्तान में गुल खिलाने आ गए। सबसे जो परेशान कुन मैं आपसे बात अब करने लगा हूं, ये मैं अभी देख रहा हूं कि डॉक्टर हफीज पाशा साहब भी बहुत एक नामवर माहिर माइशत हैं। उनका इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें उन्होंने एक तो कोट किया है ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट की आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में तजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। और इससे भी खौफनाक बात है कि उन्होंने ये फरमाया है, ये डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने, कि 38 से 40% लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मजीद 60 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और उसके बाद इससे भी ज्यादा, और जो शरह नमू है वो जो है वो कहते हैं 3% रहेगी। गुजारिश ये है कि आप मुझे बताइए, ये वो स्टेट बैंक है जिससे डॉलर तो कंट्रोल नहीं हो सका। आज भी डॉलर जो है 180-82 से 178 पे आया है। गुर्बत जौन सी है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। मैंने ऐसे अदादो शुमार के धंधों को क्या मैंने अपने सर में मारना है कि गरीब क्या ना बिजली का बिल दे सकता? देखिए ना, 4 रुपए 30 पैसे आपने बढ़ा दिया पकड़ के पर यूनिट प्राइस बिजली की नेपरा ने।
اب پیٹرول کی پرائسز سنا ہے کہ 6 روپے فی لیٹر بڑھ رہی ہیں. ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ جو ڈالر ہے یہ کیا اسٹیٹ بینک نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا روپے نے اپنی حیثیت کا تعین خود کرنا ہوتا ہے اور وہ اوورال جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہوگا اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے اوپر ہوگا یا اسٹیٹ بینک یہ فیصلہ؟ تو اسٹیٹ بینک کس مرض کی دعا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا کیا کام ہے؟ غربت پھیلانا اس ملک میں. ڈالر کو یعنی یہ وہ اسٹیٹ بینک ہے جو کہتے تھے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے. مبارکیں دے رہے تھے یہ گورنر اسٹیٹ بینک. دیکھیے تھوڑا سا غور فکر کریں. یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, یہ ملک قائد اعظم نے کوئی اشرافیہ کے لیے یا چند مٹھی بھر افراد کے لیے نہیں بنایا تھا. قائد اعظم نے یہ پاکستان غریب اور متوسط طبقے کے لیے بنایا تھا. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی یا 4 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں جس میں کیا کہتا ہے قائد اعظم, اور اس کے الٹ ہو رہا ہے سارا. اس میں انہوں نے یہ کہتے ہیں قائد اعظم, سنیں 4 لائنیں ہیں کہ اٹ از یور سیکریڈ ڈیوٹی ٹو لک آفٹر دا پور اینڈ ہیلپ دیم. I would have never gone through the toil and suffering for the last 10 years had I not felt our sacred duty towards them. We must secure for them better living conditions. It should not be our policy to make the rich richer. یہ تو ویژن تھا قائد اعظم کا. مجھے بتائیے کہ کیا 4 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے, مجھے بتائیے پچھلے آپ 2018 سے پہلے کی قیمتوں کا مقابلہ کر لیں, آج کا کر لیں. جو اینڈ یوزر ہے, آپ بازار میں دیکھیں نا جا کے لوگ کس طرح جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بچے پہلے اسکولوں سے اٹھائے, اب تو لوگ اپنے بچوں کو مارنے پہ آ گئے ہیں. اسد صاحب, از دس دا پاکستان آف قائد اعظم؟ آپ ہمیں گورکھ دھندوں میں سنا رہے ہیں کہ جی 2 جمع 2 اتنا ہو جائے گا, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا ہو جائے گا. یار مجھے سمپل زبان میں سمجھاؤ کہ روٹی جو سی تھی وہ 5 روپے سے 15 روپے کیوں ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول 66 روپے سے 146 روپے کیوں اور اب بڑھ کے 150 کیوں ہونے جا رہا ہے؟ These are the issues of Pakistan today. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی یہ کیا اس کو کہتے ہیں فلان اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے تو یہ کام نہیں ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کا ایک سینٹرل بینک ہے اور اس کو آپ نے گروی رکھ دیا پکڑ کے. یار جی عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں خان صاحب آپ نے سوال نہیں پوچھنا, میں سیدھا سینیٹر کرمانی صاحب کو رسپونڈ ہی کر دیتا ہوں. جی آپ نے جو سوال پوچھا جس پہ آنریبل سینیٹر نے شاید جواب ہی نہیں دیا کہ جو اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں کون سی ایسی امینڈمنٹ ہے جس کے اوپر پوری اپوزیشن اتنا زیادہ شور برپا کر رہی ہے. تو آئی کین ایشور یو خان صاحب کہ شاید 90% اپوزیشن نے اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹس کو پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے وہی ایک نیریٹو جو ان کے اسپوکس پرسن گروپ میں احسن اقبال یا مفتاح اسماعیل نے وہ ایک گروپ میں ڈالا ہوگا, سب نے وہیں سے 2-4 لائنیں یاد کی اور اس کے بعد چڑھ دوڑے رات کو ٹاک شوز پہ. میں آپ کی تھوڑی سی نالج کے لیے پہلے ان امینڈمنٹس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو امینڈمنٹس ہیں کیا. بیسیکلی پہلی امینڈمنٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کام یہ ہے مانیٹری پالیسی بنانا. وہ فسکل پالیسی جو ہے نا اس کی جو انٹروینشن ہے وہ گورنمنٹ اب نہیں کر سکے گی, تو اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دی گئی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے. دس از نمبر 1. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ آف پاکستان کو لینڈنگ نہیں کرے گا, جیسے کہ پریویسلی ہسٹوریکلی پچھلے 20 سالوں میں آپ کو جب کبھی نوٹ چاہیے تھے, آپ نے لون چاہیے تھے, آپ نے اسٹیٹ بینک کا نوٹ چھاپو اور مجھے دو چاہے جتنی دل کرے مہنگائی ہو. دیٹ واز نمبر 1. نمبر 2 اسٹیٹ بینک آپ کو لون نہیں دے سکے گا جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. جی اسٹیٹ بینک گورنمنٹ آف پاکستان کو لون نہیں دے گا سوائے ان سیکٹرز کے علاوہ جو کہ ڈیزرونگ سیکٹرز ہیں, جو کہ سوشل سیکٹرز ہیں جس کو گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گی, وہاں پہ اسٹیٹ بینک لون دے گا. ادروائز گورنمنٹ اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے اسٹیٹ بینک کو استعمال نہیں کر سکیں. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر, اس کے ڈپٹی گورنرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ گورنمنٹ آف پاکستان نامینیٹ کرے گی اور ان کی جو تعیناتی ہے وہ 5-5 سال کے لیے ہوگی.
اپوزیشن کے کہنے کے مطابق اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوا, نہ صرف نیشنل اسمبلی کی بلکہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور ان کے اور ہمارے اراکین نے یہ اکٹھا ایگری کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اب ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا. یہ بات پہلے نہیں ہوئی کہ اسٹیٹ بینک کا جو نیشنل ہے, جو گورنر ہوگا وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا, اور جب وہ نوکری اس کا ٹینیور ختم ہوگا 5 سال کے بعد, وہ 2 سال تک کسی مالیاتی ڈپٹی گورنر کے پاس ہوتی کیا پالیسی میکنگ ہوتی ہے. اتنے 4-5 ڈپٹی گورنرز ہوتے ہیں, ایک پالیسی میکنگ پہ ہوتا ہے, ایک ایڈمنسٹریشن پہ ہوتا ہے, اس کے پاس ہوتا ہی کیا ہے, اصل پاور تو گورنر کے پاس ہوتی ہے. کہ جو ان کا سب سے بڑا الزام تھا رضا باقر صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ مصر سے آئے, تو وہ بھی ایلینیٹ کر دیا, ہم نے ختم کر دیا کہ وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگا, پلس جب وہ جاب چھوڑے گا 2 سال تک کسی اور مالیاتی ادارے کا ہیڈ نہیں بن سکتا. یہ ہو گیا. تیسرا اس میں کہا گیا تھا کہ جی یس, جو گورنمنٹ جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر, وہ ہر سال میں پارلیمنٹ کو آ کے پیش کرے گا اور اس میں اینوئل اسٹیٹمنٹ دے گا کہ اس کی کیا کیا پالیسی میکنگ رہ گئی. ایک اور تھا کہ جی اگر انہوں نے کوئی کام گڈ فیتھ کیا ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, چاہے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ممبرز ہیں, ان کو لائبل نہیں ہوں گے کسی بھی قانونی کنوکشن میں. آخر میں اسٹیرک میں لکھا ہوا ہے اگر ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر اجازت دے دیتا ہے. اب یہ وائس رائے بنانے کا کانسیپٹ کیا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں خان صاحب. ترکی کے اندر اسٹیٹ بینک جو ان کا سینٹرل بینک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے, ہمیں آپ یہ جو ریٹس ہیں ان کو بڑھانے دیں, ادروائز مہنگائی ہو جی. پریزیڈنٹ اردوان نے کہا کہ نہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکلی غلط ہو سکتا ہے, آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ مت بڑھائیں. نہیں بڑھائے گئے. آخر میں کیا ہوا کہ ترکی میں انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ 35% تک چلا گیا اور لیرا تقریباً 150% تک ڈیپریشیٹ ہو گیا. آج بھی قوم وہاں پہ پے کر رہی ہے. تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا, نمبر 1. نمبر 2 خان صاحب, یہ ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک کی جو ایکٹ ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک بنا, وہ 1956 میں بنا تھا. اس کو 4 دفعہ ہم سے پہلے امینڈمنٹ کیا گیا. 1994 میں جب اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, 1997 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, پھر 2012 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. 4 دفعہ امینڈمنٹ کیا, اور چاروں دفعہ IMF اس وقت چل رہا تھا. اس وقت IMF کے تحت 8 دفعہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو امینڈ کیا, وہ کوشر تھا. ہمارے IMF کے تحت اگر اسٹیٹ بینک کو امینڈ کیا تو یہ حرام ہو گیا. یہ کم از کم جو ایک منافقت ہے, یہ جو آپ کی بائسڈ اپروچ ہے, یہ کم از کم قوم کو بتا رہے کہ آپ بھی ان رولز کو امینڈ کر چکے ہیں. اب آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, اٹانومی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو اسٹیٹ بینک کو دینا, یہ کسی بھی ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. دنیا میں اسٹیٹ بینک کا کام ہوتا ہے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, جس کو اپوزیشن نے کہا کہ وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ٹو دا گورنمنٹ ہے. وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ٹو دا جو بینکس ہوتا ہے, پرائیویٹ بینکس, ان کے لیے ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اس کو مشین جو ہے نا پیسے بنانے کی مشین بنایا جائے. ہمارا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی اپنے نیریٹوز کو بلڈ کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک کا استعمال کیا گیا ہے, اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا. ادروائز آپ دیکھیں کہ ہم بلا وجہ یہ کام کیوں کرتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت کیا جاتا. جی اور نواز صاحب, لیکن آپ نے یہ سارے پوائنٹس جو امینڈمنٹس ہیں یہ تو پڑھ کے سنا دی ہیں, لیکن آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں پڑھ دی ہیں. جو اس میں اصل بات تھی جو احسن اقبال صاحب نے ہمیں بتائی ہے, وہ آپ چھپا گئے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک سے یہ رعایت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فورن فنڈنگ جیسے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کرے, بات نہ کرے, اور آپ جو ہے وہ آپ اپنا ادھر تم اور ادھر ہم والا فارمولا آپ نے ان کو دیا ہے. یہ بات آپ ہمیں نہیں بتا رہے. اس پہ اسد اللہ خان صاحب اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اگر یہ اس کو فورن فنڈنگ سے جوڑ رہے ہیں تو اسٹیٹ بینک کا فورن فنڈنگ سے کیا قانون ہے؟ ہماری جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ تو پرائیویٹ بینکس میں ہیں, اسٹیٹ بینک میں تو ہے کوئی نہیں. پرائیویٹ بینک سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی حاصل کر چکا ہے, اس کی انویسٹمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک کا ان اکاؤنٹ سے تعلق ہی کیا ہے؟ جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ تو نمبرز پہ ہونی ہے نا, کہ اتنے پیسے آئے اور اتنے نہیں آئے. ہم نے کہا ہمارے ہیں, وہ کہتے نہیں تمہارے نہیں ہیں. فار ایگزامپل وہ تو کسی الفلا بینک میں, UBL میں, نیشنل بینک میں ہمارے اکاؤنٹ سے اس کی اسٹیٹمنٹ تو نکل چکی ہیں. اسٹیٹ بینک میں اس پہ کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ خان صاحب اللہ نے اتنا ریشنل تو عوام کو بھی دیا ہے کہ فارن فنڈنگ کا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے جوڑنا یہ انتہائی عقل سے فارغ قسم کی اپروچ ہے, اور انتہائی کوئی مطلب ویری فرینکلی میرے کوئی لفظ نہیں استعمال کرے احسن اقبال صاحب کے لیے کہ یہ کیا منطق ہے کہ جی اس کو استعمال کریں. ایک بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہوتا ہے سر, مجھے یہ بتا دیں. پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جو اس کو چھپا لیں گے, مطلب یہ کون چھپا سکتا ہے اس چیز کو؟ اس طرح کی منطق ہے نا, میری عقل سے آ رہی ہے, پتہ نہیں کوئی اور بیوقوف سمجھ جائے تو. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. کھاد کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ تو ایک ایسا ایشو, اور اس پہ جو منطق حماد اظہر صاحب نے دی ہے وہ بھی نہ سمجھ میں آنے والی ہے. آپ منطق کی بات کریں, اب انہوں نے منطق دی ہے کہ کسانوں نے کھاد زیادہ خرید لی ہے,
کھاد زیادہ خرید کے کیا کریں گے جبکہ زیادہ کھیتوں میں ڈال نہیں سکتے. اگر 1 ایکڑ میں 3 بوریاں ڈلنی ہے تو 4 ڈال نہیں سکتے کیونکہ چوتھی ڈالیں گے تو فصل خراب ہو جائے گی. تو کون زیادہ خرید رہا ہے اور کیوں زیادہ خرید رہا ہے, کیوں کسان زیادہ خریدے گا؟ کیا پینک بائنگ ہو رہی ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کھاد کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا جینون مسئلہ ہے کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اس سے گندم کا آنے والے وقت میں بحران ہو سکتا ہے, گندم کم پیدا ہو سکتی ہے یا پیداوار متاثر ہو سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھاد پر بات کریں گے. خالد کھوکھر صاحب مجھے جوائن کریں گے, صدر کسان اتحاد. ان پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ابھی جو باتیں کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے عباس بھپی صاحب, آصف کرمانی صاحب جو امینڈمنٹس انہوں نے پڑھ کے سنائی ہیں ان میں سے کچھ اسپیسیفک کسی نقطے کا آپ جواب دینا چاہیں گے یا کسی اسپیسیفک کسی امینڈمنٹ کا پر اعتراض کرنا چاہیں گے کہ اس میں یہ والا نقطہ غلط ہے یا خراب ہے, اس کو ٹھیک کر لیا جائے؟ میرے بھائی نے جو خود یہ جو پڑھ کے دیں انہوں نے چیزیں, جی اس میں انہوں نے خود فرمایا کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا, یعنی کہ ایک اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہو گئی ہے. دوسرا جو امیونٹی اور کا انہوں نے فرمایا ہے کہ گورنر کو امیونٹی حاصل ہوگی, جہاں تک میں سمجھاؤں اور جو ہے اس میں, تو یہ تو پھر ایک انٹچبل ہو گیا نا یہ گورنر. اور آج آپ دیکھیے کہ جو بینکس کا انہوں نے فرمایا کہ وہ اس میں جتنے پرائیویٹ بینک کمرشل بینکس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر سکتے. جس میں اسٹیٹ بینک نے گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکویسٹ پر جو افغان ریلیف فنڈ ہے, آپ کو معلوم ہے نا ادھر افغانستان میں ایک انسانی بحران ہوا ہے, اس کے لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا اسٹیٹ بینک نے افغان ریلیف فنڈ بنانے پہ. اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کمرشل بینکس کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آپ بھی یہ افغان ریلیف فنڈ مت اوپن کیجئے چونکہ ہمیں فیٹف کا بڑا خطرہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں یہ صورتحال ہو کہ ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے افغانستان میں ایک مسلم بردر کنٹری میں, اور اس کے لیے ایک ریلیف فنڈ جونس ہے اتنا طاقتور ہو گیا اسٹیٹ بینک کہ وہ حکومت پاکستان کو اس نے ریفیوز کر دیا پکڑ کے. تو یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک جو ایک آئی ایم ایف کی ایک ذیلی بنا دیا گیا اس کو ادارہ, اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تو کنٹرول میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں تو نہیں رہے گا. جو اس کو آئی ایم ایف کہے گا, جو اس کو فیٹف کہے گا, وہ بسم اللہ پڑھیں گے. یہ میری اس پہ بارے میں تھوڑی سے تحفظات ہیں. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ تھوڑا رسپونڈ کر دوں ایک منٹ میں سر, اگر فاروق سلیم صاحب اگر پہلے رائے دے دیں پھر آپ کر دیجیے. ایک سیکنڈ میں جی کر دیجیے. چلے بپی صاحب. اوکے, میرا صرف بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے. میں نے اس میں پہلے کہا نا کہ جی اچھا جی فاروق صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ پہلے کر لیں. سوری چلیں جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. جی جو فرینچائز کی بات کی گئی کہ اسٹیٹ بینک ہم نے آئی ایم ایف کو دے دیا, ان کے کنٹرول میں دے دیا, ایسا عملاً نہیں ہونے والا. جو بورڈ کا گورنر ہے وہ بھی حکومت پاکستان اپوائنٹ کرے گی, جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے. بورڈ کے ممبران جو ہیں ان کو بھی نامینیٹ حکومت پاکستان کرے گی. اب تجارتی خسارے کے حوالے سے ابھی کہا گیا کہ ذمہ داری بنتی ہے, وہ اس کا اسٹیٹ بینک سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا ہے. ڈالر کا ویلیو کی بات کی گئی, اس کا شاید آپ نے بھی بڑا مناسب جواب دیا. دیکھیے اگر ہم مہینے میں $3 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اور امپورٹ 8 بلین کی ہو جائے گی تو ایڈی چوٹی کا زور بھی اگر اسٹیٹ بینک لگا دے تو روپیہ گرے گا ہی. اور وہ ایکسپورٹ بڑھانے اور امپورٹ کم کرنے میں اسٹیٹ بینک کا کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ اس وقت جو کچھ ہونے چلا ہے یہ سیریسلی جو پاس میں غلطیاں کی ہیں پاکستان کی حکومت نے, جو سیاسی مداخلت ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کے اندر, اس کو روکنے کے لیے یہ کام شروع ہو رہا ہے. اور یہ اس کو روکنا جو ہے وہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں. صحیح ہے. جی عباس صاحب. سر میں وہی بات جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہی, میں بہت سارے ٹاک شوز پہ گیا تو نون لیگ کے جو آنریبل کولیگز ہیں انہوں نے کہا جی کل کو اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر کرے کہ 200 روپے کا ڈالر کر دے تو ملک تو برباد ہو گیا نا جی. اور اگر میں کہ جی اگر وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ 200 روپے کا کر سکتا ہے تو شاید 150 روپے کا نہ کر دے کسی دن. تو اسٹیٹ بینک کا گورنر یا اسٹیٹ بینک کا ڈالر کی ویلیویشن سے کوئی تعلق نہیں, وہ ڈائریکٹلی دو تین دفعہ جو ابھی کرمانی صاحب نے بات کی کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ, یعنی وہ کسی کو آنسربل نہیں ہے.
یہ کیا ایسا ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مواخذہ کیسے ہوگا؟ پاکستان میں سر ایک سمپل سوال ہے، افغانستان کی سچویشن پہ انہوں نے کہا ریلیف فنڈ شاید بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت تک نہیں طالبان گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان نے لاتعداد دفعہ نہ صرف ایک OIC کے پلیٹ فارم سے بلکہ ڈفرنٹ امریکن اور دوسرے پلیٹ فارم سے ان کو کہا کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں تاکہ وہاں پہ جو کرائسس ہو رہا ہے اس کو انٹیل کیا جا سکے. اب جب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایک ملک کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہاں کی جو نئی حکومت انتظامی ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، پاکستان میں کوئی بینک کھول کے ریلیف فنڈ بنا دے اور اس میں پاکستانی یا کوئی لوگ پیسہ دینا، چندہ دینا شروع کر دے اور یہاں سے اماؤنٹ وہاں جانی شروع ہو جائے، آپ کے اوپر تو سینکشن لگ جائے گی. یہ تو قانونی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے کہ جب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل ممالک، ایون کہ چائنا جیسے ممالک ابھی تک طالبان کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، آپ ایک سٹیپ آگے لے کے چلے جائیں اور یہاں سے کوئی اس طرح منی ٹریل چلانے شروع کر دیں، آپ کے اوپر تو یہاں پہ سینکشن لگ جائیں گی. تو جو چیز قانونی طور پہ وہ ایک چیز روک رہے ہیں، انہوں نے اس کو حماسہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر وائس رائے بن گیا، اس لیے افغانستان کی ہیلپ وہ منطق تھی جس کو شاید ڈاکٹر کرمانی صاحب نے دوسری طرف سے موڑ کے وہ جو ہے نا ایک نئی سازش قرار دے دیا. سو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی بائی بک ہے اور بائی لا ہے، اور اسٹیٹ بینک جتنا مضبوط ہوگا، یاد رکھیے گا اسٹیٹ بینک کا کام مانیٹری پالیسی بنانا ہے، فسکل پالیسی بنانا گورنمنٹ کا اختیار ہے. یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ کوہیژن میں جب چلیں گی ملک مضبوط ہوگا، اور یہی کچھ ہم چاہ رہے تھے جس کو انہوں نے بیٹھ کے ایک نیا رنگ دے دیا کہ شاید پاکستان میں اس کو ٹھیکے پہ دے دیا. میں تو سمجھتا ہوں جب 4 دفعہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی تھی اور آخری امینڈمنٹ 2016 میں ہوئی تھی، میں اس کا ایک قانون پڑھ دیتا ہوں. اس وقت ان کے فائنانس منسٹر میں مفتاح اسماعیل تھے یا اسحاق ڈار پتہ نہیں کون تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کو اٹانومی نہ دی، میں ایگزیکٹلی لفظ کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے اٹانومی نہ دی تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کا اعتبار آپ کی اکانومی سے ہٹ جائے گا، اور فیوچر میں جب آپ ان سے بارگین کرنے جائیں گے تو یہ چیز بار بار آتی رہے گی. تو ان کے ادوار میں جو چیز چل رہی تھی وہ غلط ہے، ہم نے کر دی تو ہم گناہ گار ہو گئے، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں جناب آپ سے. جی کرمانی صاحب، میں اس پہ ذرا رسپونڈ کرنا کوئکلی چاہتا ہوں. ایک تو میرے بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ جو ان ٹچیبل میں نے کہا کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے، کیا وہ سپر ہیومن ہوگا؟ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جی ہم نے اٹانومی کیس کو کہتے ہیں، بالکل اٹانومس ہونے چاہیے ادارے، اٹانومی اور بات ہے، کسی کے ہاں گروی رکھوا دینا IMF کو اور بات ہے. تیسری آخری بات جو یہاں کسی اور محترم نے کہی کہ جی یہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ غلطی سے میرا خیال وہ کہنا چاہ رہے کچھ اور تھے، ان سے منہ سے نکل گیا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ سے ہوگی، کرے گی گورنمنٹ آف اپوائنٹمنٹ ہی، ان کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ ہی کرے گی آن دی ریکمنڈیشنز آف ورلڈ بینک اینڈ IMF. یہ وہ کہنا بھول گئے. یہ دراصل جی بات یہ ہے کہ مگر کرمانی صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گروی کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان امینڈمنٹ کی کون سے شک یا پوائنٹ کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ نہیں میں دیکھیے ایک شخص ایک صاحب جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. میں نے جیسے لفظ بولا اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، ایک تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ پاکستان نیچے، اسٹیٹ بینک اس کے اوپر رکھ دیا انہوں نے پکڑ کے. ایک شخص اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے، وہ سیاہ کرے وہ سفید کرے. کیا آئین میں قانون میں کیا اس کا اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی راستہ نہیں ہے اون عباس صاحب؟ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں. اس سے پہلے اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان جب چاہے اس کو ٹرمینیٹ کر دے اور جب کہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر دے. اس دفعہ ایک لائن ڈالی کہ the governor of state bank is not liable to any action by the investigative agencies, not پھر اسٹیرک ہے unless approved by the board of directors. اب board of directors 6 جو ہے نا ایگزیکٹو ممبرز ہیں اور 6 نان ایگزیکٹو ممبرز ہیں. 12 لوگ جس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کر رہی ہے اس کی اپروول سے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بیٹھے حکومت چینج ہو. مثال کے طور پہ اگر 2023 میں کوئی اور حکومت آتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی حکومت آتے ساتھ اسٹیٹ بینک گورنر کے خلاف کارروائی شروع کر دے، کیونکہ اس کو فلانی اپوائنٹمنٹ کیا تھا اس کے خلاف کارروائی شروع کر دے، اس امیونٹی سے بچانے. انہوں نے کہا کہ کارروائی کا یہ نظام ہے پڑا کہ جب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی اپروول نہیں دیں گے وہ قانونی کارروائی نہیں. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 12 لوگ جو کہ نامینیٹ کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ پاکستانی ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا اگر کرائم اسٹیٹ بینک کا گورنر کر رہے اس کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دے سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کارروائی
کر رہی ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کے خلاف, تو یہ طریقہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول لے لیں اور آپ کاروائی شروع کر دیں. اس بات کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائے جی جناب اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ کر دی. اٹانومی کی بات جب کرتے ہیں خان صاحب تو پھر آپ کے تو بہت سارے ادارے اٹانومس ہے. آپ کا الیکشن آف کمیشن پاکستان بھی اٹانومس ہے, آپ کی عدالتیں اٹانومس ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ قوانین ہے. سو آپ کے دورے جہاں جہاں اٹانومس ہے صرف اس کو چیلنج کرنا کہ وہ اٹانومی کیوں ہو رہی ہے, آپ اس میں فلا ڈھونڈیے, آپ غلطی بتائیے, ہم اس کی بات کریں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا ان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ بھی ڈال دیا کہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگا. اعتراض ختم کہ جی باہر سے انگریز گورا پکڑ کے ڈال دیا, نہیں ڈالا. وہ پاکستانی ہوگا, سنگل پاسپورٹ ہولڈر ہو, وہ اس کے بعد کہیں اور IMF میں نہیں جا سکتا, کہیں نوکری نہیں کر سکتا. اور کس طرح راضی کرنا ہے, یہ کم از کم میرے الفاظ تو ختم ہو چکے ہیں. چلیں ذرا کھاد پہ بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ خالد کھوکھر صاحب موجود ہیں. خالد کھوکھر صاحب, یہ کھاد کہاں چلی گئی, کھاد کیوں نہیں مل رہی, اس پر مختلف نیریٹو ہے. ایک تو حماد حضرت صاحب نے آج کیا ہے, ایک انہوں نے اپنا لاجک پیش کیا. میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر احسن اقبال صاحب نے رسپونڈ کیا ہے, وہ سنوانا چاہتا ہوں, پھر آپ جواب دیجیے گا. پہلے حماد حضرت صاحب کو سنوائیے جی. ایگریکلچر میں کارٹلز کو توڑا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یوریا کی جو ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں شارٹیجز بھی نظر آ رہی ہیں, وہ سپلائی کا فیکٹر نہیں ہے. پروڈکشن تو تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہے, وہ فیکٹر ڈیمانڈ کا ہے. کسان کے ہاتھ میں جب اتنا زیادہ پیسہ آیا ہے, یوریا کے اندر اتنی زیادہ ڈیمانڈ اپ ٹیک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ہمارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یوریا کی, کسانوں نے زیادہ کھاد خرید لیا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, حکومت کی چھتری تلے اسمگلنگ ہو رہی ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. آج وزیر موصوف فرما رہے تھے کسان زیادہ کھاد استعمال کر رہے ہیں, اس لیے ملک میں کھاد کی ہی شارٹیج ہو گئی ہے. کسان بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, انہیں کیا پتا آج کسان کو 2700-2800 روپے میں بھی نہیں مل رہی. ساری یوریا اسمگل کرا دی گئی ہے اور حکومت کی چھتری میں اسمگلنگ ہوئی ہے. آج میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے. تو یہ وزیر صاحب فرمائیں گے کہ یہ بحران اس لیے آ گیا ہے کہ لوگوں نے روٹیاں زیادہ کھانی شروع کر دی ہیں. خالد کھوکھر صاحب, دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. 2008-9 میں بھی کھاد بلیک ہوئی تھی. اس وقت 610 روپے ریٹ تھا, کچھ 1400 روپے تک گئی تھی, بلیک ہوئی تھی. اس دفعہ بھی جو ایشو بنا ہے, سب سے پہلا ایشو بنا ہے جون میں 3 پلانٹ بند ہوئے. ہم نے شور مچایا, پرائم منسٹر نے مہربانی کی, 3 ماہ وہ پلانٹ بند رہے, اس کے بعد وہ پلانٹ چلائے گئے. اس کے بعد ایشو آیا کہ جی ایس ٹی لگ رہی ہے. کچھ لوگوں نے ہولڈنگ کی اس وقت بھی کہ جی ایس ٹی لگ جائے گی, 17% لگے گی, اس کا امپیکٹ 20-22% آئے گا ہم کاشتکار سے لوگوں کے, کیونکہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. خیر بہرحال وہ جی ایس ٹی نہ لگی. اس کے بعد انٹرنیشنل ریٹ بڑھ گیا, اس سے ہولڈنگ بھی ہوئی ہے, اسمگلنگ بھی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم نے بلوچستان تک ہمارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہاں سے ٹرک جاتے رہے, اسمگلنگ بالکل ہوئی ہے. اور اسمگلنگ بھی کون انوالو ہے, ہماری قوم انوالو ہے, اور ہمارے جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں جو پیسے لے کر ٹرک پاس کرواتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دنیا پوری میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے جی, واٹر سیکورٹی نمبر 2 پہ آ گئی ہے. آج یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہی حال انڈیا میں بھی ہے. وہاں پہ یوریا بھی شارٹ ہے اور ڈی اے پی بھی شارٹ ہے. پاکستان میں ڈی اے پی کی شارٹیج نہیں تھی, لیکن ڈی اے پی کاشتکار کی قوت خرید سے باہر چلی گئی. اس کا بھی انٹرنیشنل, کیونکہ ڈی اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کا ریٹ بہت بڑھ گیا. آج میں جس بات سے بہت زیادہ میں مایوس ہوں یا افسردہ ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے ہماری کو 5 سے 10% اگر گندم کی پیداوار میں کم ہوئی, اور اسی طرح اگر انڈیا میں بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں بھی فاسفورس کھادوں کا استعمال کم ہوا ہے, تو اگر یہ دونوں ملک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو گندم کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر چلے جائے گا. اور ہم گندم پرچیز کرتے ہیں یوکرائن سے یا رشیا سے. یوکرائن رشیا کی آپس میں جھڑپیں شروع ہوئے ہیں, کوئی جنگ بھی ہو سکتی ہے. پھر یوکرائن سے میکسیمم آرڈر گندم کے بک کروا لیا مڈل ایسٹ نے, اس لیے ہمیں پرابلم آ سکتی ہے. ہمیں آج ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک قوم مل کے, اپوزیشن بھی حکومت بھی مل کے زراعت کے لیے سوچیں. آج ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں. صاحب کیا یہ جو کھاد ہے یہ زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہے, آپ زیادہ بھی کسانوں نے خریدی, یہ بھی ہوا؟ نہیں, وہ دیکھیں نا حماد حضرت صاحب کا کہ یہ تجربہ نہیں ہے جی, ایکسپیرینس نہیں ہے. یوریا کھاد کا زیادہ استعمال بالکل نہیں ہوتا. یوریا کھاد ہوتی ہے صرف بڑھوتری کے لیے, پھل پھول کے لیے, اس کی پیداوار کے لیے ہوتی ہے. فاسفورس بھی کم استعمال ہوئی ہے. یوریا کھاد کا زیادہ استعمال بالکل وہ غلط کہا ہے. اگر زیادہ استعمال ہوتا تو وہ بعد میں ہوتا. گندم کے پہلے, گندم کی تو ابھی پہلی کھاد شروع ہوئی تو شارٹیج شروع ہو گئی تھی. شارٹیج ہونے کی وجہ اسمگلنگ بھی ہے, ہولڈنگ بھی ہے, انٹرنیشنل ریٹ کا بڑھنا ہے. میں آپ کو عرض کروں, اب آپ گندم کو لے لیں, ہمارا اس وقت ریٹ حکومت نے فکس کیا 1950 روپے, انٹرنیشنل ریٹ زیادہ ہے. میں قبل از وقت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری گندم سمگل ہو جائے گی. پچھلے 40 سال کا آپ ڈیٹا دیکھ لیں, جب بھی آپ کی پرائس انٹرنیشنل پرائس سے کم ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ امپورٹ کیا. جب آپ کی پرائس انٹرنیشنل پرائس کے برابر یا زیادہ ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ ایکسپورٹ کی ہے.
تو اس لیے ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہاں پہ تو صرف پالیٹکس ہوتی ہے, پاکستان کے لیے بات ہی کوئی نہیں کرتا. آج کوئی دفاع کر رہا ہے میاں نواز شریف کا, کوئی دفاع کر رہا ہے عمران خان صاحب کا, کوئی دفاع کر رہا ہے زرداری کا. پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آج کیا ہم بدقسمت لوگ نہیں ہیں کہ آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن ہم ریسرچ پہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں مل رہی. جو اناؤنسمنٹ کی گئی وہ بالکل کاشتکار کو نہیں ملی, کاشتکار تک وہ نہیں پہنچی. دیکھیں نا, غلط فگر دے کے کاشتکار کو مایوس کیا جا رہا ہے. میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں بڑی امپورٹنٹ ایک اور بات, ابھی جو منی بجٹ پیش ہوا ہے اس میں کیا کیا گیا, ہمارے چاول کے بیج کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے, بنولا پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے, کاٹن سیڈ پہ جی ایس ٹی لگ گئی ہے, چارے کے بیجوں کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے, سبزیوں کے بیجوں کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے, میز کے بیج یعنی کہ مکی کے بیج کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے, زرعی آلات کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی ہے. دیکھیں نا, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کپاس کو بڑھانا ہے. اب بدقسمتی سے آج بھی ہماری کپاس نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت ہماری کوئی 7.5 ملین بیل ہو رہی ہے, جبکہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہم 10-11 ملین بیل کریں گے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں زراعت کو دھکیلا جا رہا ہے ایسا ایسا پیچھے. 40 سال سے, میں آج کی بات اکیلا صرف نہیں کر رہا. ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں رہی. ہم نے ریسرچ کے اداروں کو تباہ کیا. ریسرچ کے ادارے 1-2 دن میں 1-2 سال میں تباہ نہیں ہوتے. چلیے ہمارا جی, میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس, ذرا موقف لے لوں, پھر واپس سے میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اس سے پہلے کہ میں اور بس صاحب سب کے سوالوں کا جواب دیں, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے سال بڑا ڈھول بجایا تھا, ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ ایک بڑی زبردست گروتھ آئی ہے ایگریکلچر میں. 3200 ارب روپیہ کسانوں کے پاس اس دفعہ آیا ہے, 800 ارب زیادہ گیا ہے, کسان خوشحال ہو گئے ہیں. کیا یہ دعویٰ ہم اس بار بھی کر سکیں گے؟ دیکھیے, کھاد کے حوالے سے اصل صاحب 2-3 حقائق اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ ایک جو کھاد کا سیکٹر ہے اس کے اندر 3 یا 4 بڑے پروڈیوسر ہیں. حکومت تقریباً 150 ارب روپیہ سالانہ سبسڈی دیتی ہے, وفاقی حکومت, اور کوئی پھر صوبائی حکومتیں الگ سے سبسڈی دیتی ہیں. 150-200 ارب روپے کی ان کو سبسڈی مل جاتی ہے. پھر جو گیس ہے جو عالمی منڈیوں میں قیمت چل رہی ہے $30-35 کی, وہ ان کو 70 سینٹ کی دی جاتی ہے. تو ابھی جیسے کہا گیا کہ سبسڈی جو ہے وہ اس کارٹل کو مل جاتی ہے, لیکن جو آبجیکٹو تھا حکومت کا کہ وہ کاشتکار کو, وہ آگے کسان کو ملے گی, وہاں تک یہ نہیں پہنچ پاتی. تو جس سیکٹر میں حکومت جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے, چاہے وہ گندم کا سیکٹر ہو جس میں وہ سپورٹ پرائس بتاتی ہے, چاہے وہ گنے کا سیکٹر ہو, چینی کا سیکٹر ہو جس میں حکومت سپورٹ پرائس کرتی ہے, اسی طرح یوریا کے سیکٹر میں جس مقدار میں وہ سبسڈی دیتی ہے, اور پھر جس کوانٹٹی کا یہ کمپنیز پروفٹ بناتی ہیں, اگر آپ ان کی بیلنس شیٹ کھول کے دیکھیں تو یہ گروس مارجن 40-42% کے اوپر یہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں. یہ کمپنیز تک پروفٹ پہنچ جاتا ہے, نیچے تک نہیں پہنچتا. تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کاشتکار اور کسان کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے, اور ان 3-4 بڑے جو کارٹل کے ممبرز ہیں ان کی جیب میں یہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ جب تک حکومت اپنی مداخلت ختم نہیں کرے گی تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی چلتا رہے. صحیح ہے. چلیے, میں اس پر اور عباس صاحب کا اور آصف کرمانی صاحب کہتا ہوں, مگر ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے. فوڈ سیکیورٹی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, گندم کا بحران پیدا نہ ہو. کیا آج بھی اس ایشو کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یا پھر جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, وہ ریورسیبل نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کھاد کا جو مسئلہ ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور عباس بپی صاحب, یہ 2-3 چیزیں تو ہوئی ہیں نا کہ پلانٹ بند کرنے پڑے. ایک سوال میرا لے لیں. ایک جی کرمانی صاحب چلیں, آپ کہہ دیجیے, آپ کا سوال آپ رکھ دیں سوال. میں نے کہا اون صاحب کی اجازت سے, تاکہ وہ اکٹھا جواب دے دیں, پھر ٹائم کم. کہیے سر. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو گندم کا, اب یہ جو یوریا کا کھاد کا سارا سلسلہ چل رہا ہے, اس کی جو بنیادی وجوہات ہم نے جو اسٹڈی کی ہے, جو سامنے بھی آئی ہیں, ایک تو جیسے کسی نے یہاں کہا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ہورڈنگ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں اب چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا کوئی, اور گورنمنٹ جون سی ہے وہ اس معاملے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. یعنی ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اسمگل کر دیتے ہیں, پھر
अपना इंपोर्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो इनको रोकना किसका काम है? अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे डर है कि जो ये यहाँ गंदम की जो किल्लत पैदा होगी उससे एक तो रोटी मजीद महंगी होगी और अल्टीमेटली मारा कौन जाएगा? गरीब मारा जाएगा। इस पे जरा ऑन साहब अपनी राय दें कि हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। जी ऑन साहब। सर पहले तो बात मैं एग्री करता हूं जो खोखर साहब ने फरमाया, उसमें दो तीन चीजें जो पॉइंट थी वो एग्रीएबल हैं कि यस जून में कुछ प्लांट्स बंद हुए थे उस वक्त एलएनजी की पोर्ट्स की वजह से, लेकिन जो मेजॉरिटी इशू जो बना था वो 4 वजूहात हैं। पहली उन्होंने कहा होर्डिंग, जिस पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बड़े डीलर्स हैं और खाद का माफिया तो वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जहां पे आपकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 3 या 4 प्रोड्यूसर्स हैं, नीचे जो खाद के डीलर्स हैं वो इतने स्ट्रांग है कि मतलब उनके वो गोदामों में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसी ऐसी जगहों पर छुपाते हैं जहां से गवर्नमेंट के लिए शायद ढूंढना भी मुश्किल पड़ जाए। तो होर्डिंग अपनी जगह पे हो रही थी। दूसरा जो इशू बना वो ये भी था कि जो चाइना से हमारी इंपोर्ट होती यूरिया की वो इस बंद कर दी। चाइना के बाद जब कोविड आया था उन्होंने वहां पे अपनी प्रोडक्शन बंद की। जब 3 या 4 महीने प्रोडक्शन बंद रही, जब उन्होंने प्रोडक्शन दोबारा कोविड के बाद स्टार्ट किया तो चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर वहां पाबंदी लगा दी थी यूरिया के ऊपर, ताकि उनकी अपनी जो फूड बास्केट है वो कंपेयर। उस वक्त यूरिया की जो पाकिस्तान में चाइना से इंपोर्ट हो सकती थी वो बड़ी मुश्किल से हुई। अभी गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 लाख टन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस से उनसे जो ट्रांजेक्शन की है वो भी गवर्नमेंट ने खास तौर पर रिक्वेस्ट करके उनसे मंगवाया था। एक फैक्टर और भी है जो कि स्मगलिंग का था, उस पर भी एक नया नैरेटिव आया। आपने जैसे देखा जब अफगानिस्तान का इशू अगस्त 15 के बाद स्टार्ट हुआ, सिर्फ जहां पे डॉलर पे प्रेशर आया था पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग के बाद दुनिया ने क्योंकि बाकी सारी चीजें वहां भेजनी बंद कर दी, तो खाद भी एक ऐसी चीज है जो अफगानिस्तान को कहीं और से नहीं मिल पा रही थी। पाकिस्तान का इस वक्त 2700 किलोमीटर का बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है, तो यहां से खाद की स्मगलिंग भी स्टार्ट हो गई। अब मैं ये नहीं कह सकता वो क्या किसके तावन से नहीं, ये मगर ये 2700 किलोमीटर पे हर जगह से तो ट्रक पास नहीं कर सकता ना, ट्रक तो 3-4 जगह से ही पास कर सकता है, वहां पर विजिलेंस हो सकती है ना जी। और भी इस बॉर्डर की ना बहुत सारी खासियत है, तो जरूरी नहीं कि ये सड़कों की जरूरत है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जो मैं आखिरी तरफ आना चाह रहा था, हैविंग सेड दैट, ये सारे इश्यूज के बाद आप यूल बी ग्लैड टू नो कि शायद खुसरो बख्तियार साहब ने आज से 4 दिन पहले हमाद अजहर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि 10 जनवरी से हमारी जो प्रोडक्शन है वो 4,40,000 टन पे आ गई है। तकरीबन कोई 70 से 80,000 टन फालतू प्रोडक्शन हमसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन वालों ने कर दी है। सो विद इन लाइक हफ्ते या 10 दिन में ये जितना भी शॉर्टफॉल है ये खत्म हो जाएगा और फरवरी में हमारे पास तकरीबन 42 लाख बोरी फालतू होगी और मार्च में तकरीबन 80 लाख बोरी जो है ना वो यूरिया की हमारे पास प्रोडक्शन में फालतू होगी। हैविंग सेड दैट, मैं खोकर साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि अगर इसकी वजह से ये जो 15-20 दिन का पीरियड जो है इसमें अगर गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर अगर कोई इंपैक्ट आता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन 28 मिलियन टन की गंदम की प्रोडक्शन है इस साल की। अल्लाह ना करे अगर इंडिया और पाकिस्तान का है तो गवर्नमेंट के लिए उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। हम किसी भी सूरत, ये जो अफगानिस्तान में मैंने खाद की स्मगलिंग की बात की है, गंदम की स्मगलिंग के हवाले से गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कल का वो जो डॉक्यूमेंट स्टडी किया हो जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का बनाया है, उसमें फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑब्वियसली अगर अप्रैल में गंदम की शॉर्टेज का कोई ऐसा खद्दोखाल सामने आया तो तमाम गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, तमाम एजेंसीज वो सारी अलाइन कर जाएंगी कि इस साल कम से कम पाकिस्तान से गंदम की स्मगलिंग अफगानिस्तान की साइड पे ना हो सके, ताकि अगर कोई कमी पेशी आती तो पहली हमारी फूड बास्केट पूरी हो, उसके बाद फिर दुनिया के मामले देखे जाएंगे। आप खाद की स्मगलिंग को इसलिए नहीं रोक सके कि आपने कहा कि हमारा 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो आप फिर यही आर्गुमेंट तो आप खाद फिर गंदम कैसे रोकेंगे? आप जाने से 2700 किलोमीटर का बॉर्डर तो फिर भी है। एक्चुअली ये कोई एक्सपेक्टेड, देखिए मैं एक बात बोलूं, जो अफगानिस्तान का इशू है ना ये हर साल नहीं होता। इससे पहले जो अफगानिस्तान के मामलात रहे वो डिफरेंट रहे। इस दफा अफगानिस्तान में पहले डॉलर की स्मगलिंग और अब यूरिया खाद की जो स्मगलिंग है ये एक अपनी जगह पे एक डिफरेंट फीचर है। यानी तालिबान की गवर्नमेंट अब तकरीबन 20 साल के बाद आई है और इंटरनेशनल सैंक्शंस भी अब लगी है उन पे, तो इससे पहले ये इतना बड़ा इशू नहीं था। सो ऑफ कोर्स हम भी कोई प्रेसिडेंटली देख नहीं पाए कि वहां पे कितनी स्मगलिंग हो रही है। हैविंग सेड दैट, मैंने निशानदेही की आपको गंदम की स्मगलिंग की तरफ कि अप्रैल में जब हमारा पंजाब और सिंध जब गंदम पैदा होनी शुरू होगी तो इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशंस ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि हम अपनी गंदम को इस साल स्मगल नहीं होने देंगे। तो हमारी जो फूड बास्केट का कॉन्सेप्ट जो खोखर साहब कह रहे थे वो इशू इंशाल्लाह इस दफा प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी सूरत। खालिद खोखर साहब, मुझे ये बताइए कि अब जैसा कि अभी ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं कि मार्च में हमारे पास वाफिर मिकदार में ये खाद मौजूद होगी,
تو مارچ تک جو ہے وہ آپ کی فصل انتظار کر سکتی ہے کہ کھاد آئے گی یا فیبرری اور مارچ تک، یا پھر اس وقت تک ڈیمیج ہو چکا ہوگا خدا نہ خواستہ؟ میں آپ کو ڈیمیج مین ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں اصل میں یوریا سے اتنا نہیں آتا جتنا امپیکٹ آتا ہے اس کا ڈی اے پی کا، جس سے پیداوار بڑھتی ہے. ڈی اے پی کیونکہ بہت مہنگی تھی، ڈی اے پی اویلیبل تھی لیکن کاشتکار کی قوت خرید سے باہر تھی. میرا ایک سوال ہے آصف کرمانی صاحب سے کہ اب تو یوریا کے لیے بہت سارے دوست آ کے باتیں کر رہے ہیں. جب ایک ایکٹ پاس ہوا تھا 4 مئی کو، شوگر کین ایکٹ، جس سے کاشتکار کا بہت بڑا استحصال ہوا تھا، لیکن جنگل کو کوئی قانون ہوتا ہے وہ جنگل کے قانون سے بھی بدتر تھا. میں اس وقت حیران ہوں کہ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیاں کہاں گئی تھی، کاشتکار کے حق کے لیے کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ اس وقت ایشو یہ تھا کہ تمام جو شوگر مل والے سب کا انٹرسٹ ایک تھا. اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں کاف لیگ بھی تھے، اس میں پی ٹی آئی والے بھی کچھ لوگ تھے، اس میں پیپلز پارٹی والے بھی تھے. اس وقت کاشتکار کسی کو یاد نہیں آیا. اس وقت ہم کاشتکاروں نے خود جا کے پرائم منسٹر کی منت سماجت کر کے جس طریقے سے ہم، ہاں میں اس میں پرائم منسٹر کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ ایکٹ چینج ہوا. اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. میں آج پھر کہتا ہوں ایک چیز سب کو کہ ہمیں زراعت کے لیے یہ ایک فوڈ سیکورٹی ہے، نیشنل سیکورٹی سے بھی بڑھ کے. نیشنل سیکورٹی تب رہے گی جب فوڈ سیکورٹی ہوگی. میں آپ کو تھوڑی امپورٹنس بتانا چلوں فوڈ سیکورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. میں ذرا جواب دے دوں ان کو جواب دے دوں، ٹائم ختم ہو جائے گا پھر. بس یہ جو بات نہیں انہوں نے بات کی ہے نا، میرا نام لے کر انہوں نے بات کی ہے. ہماری پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے اس پر آواز اٹھائی تھی. اگر کھوکھر صاحب کے نالج میں نہیں ہے تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اس پر اسمبلی میں ہمارے پارٹی کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے. آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں. ہم نے پورا اس وقت سرچ کیا جی، کسی نے بھی آواز نہیں. ہم نے جا کے ریکویسٹ کی تھی، سب نے سب کے پاس کیا. آپ نیشنل اسمبلی کا سنیے، آپ سینٹ کا، اپوزیشن کا، سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ سارا جا کے مطالعہ کیجئے، پھر بات کیجئے. چلیں اب مجھے سر یہ بتا دیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کتنی بڑھ گئی ہے؟ اگر آپ نے ڈی اے پی مہنگی خرید کے استعمال کی ہے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کتنی بڑھ جائے گی؟ اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کو فائدہ ہوا تھا وہ استعمال بھی ہوگا؟ نہیں اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. اور 1950 کاشتکار کے لیے مناسب ریٹ نہیں ہے. منیمم 2200 روپے ریٹ ہونا چاہیے. اگر 1950 ریٹ رہ گیا تو آپ کی سمگلنگ ہو جائے گی. اور میں آج کل نیشنل فوڈ سیکورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. جب 9/11 ہوا پابندیاں لگی، زراعت نے زندہ رکھا سب کو. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، اسی زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. ابھی کووڈ-19 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1950 روپے پرائس رکھی جائے گی تو پھر یہ سمگل ہو جائے گی گندم؟ سمگل ہو جائے گی، 100% سمگل ہو جائے گی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. لیکن اور بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے پلاننگ کر رہی ہے کاشتکار نے. میں آپ کو سندھ میں 2200 روپے ریٹ اور پنجاب کے کاشتکار کے استحصال کیوں ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑی ہے، انٹرنیشنل ریٹ زیادہ ہے. لیکن آج ہم ڈی اے پی خرید کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ریٹ پہ پرچیز کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی گندم کا ریٹ ملنا چاہیے. کاشتکار جتنی محنت اسٹرگل کوشش کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ منی بجٹ میں جی ایس ٹی لگی ہے بیجوں کے اوپر تمام اور زراعت کو، یہ ختم ہونی چاہیے. ورنہ آپ کی نیشنل سیکورٹی بالکل نہیں رہے گی. فوڈ سیکورٹی جب ختم ہوگی اس کا بہت برا امپیکٹ پڑے گا. میں یہ بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر جو جی ایس ٹی لگائے گی وہ واپس لی جائے. آئی ایم ایف، کاشتکار آئی ایم ایف سے کچھ نہیں لیتا. جو آئی ایم ایف سے خالد کھوکھر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق آصف کرمانی صاحب، آن عباس باپی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.